آئیے اب میں معروف ماہر اقبالیات، بے شمار کتابوں کے مصنف، اقبال اکادمی پاکستان کے ناظم جناب محترم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، قابل صد احترام صدر محفل جناب پروفیسر ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب، پروفیسر ڈاکٹر کامران صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر عظیمی صاحب، جناب ڈاکٹر تنولی صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگا کہ تھوڑا سا ترتیب ساقط ہو گیا ہے صاحب صدر کے بعد، مجھے تو فقط اظہار تشکر کے لیے ہی، کیونکہ میزبان ہونے کے ناطے جس طرح تنولی صاحب نے آپ کو ویلکم کہا تو میں شکریہ ادا کرنے کے لیے، مگر تھوڑا سا بعض اوقات آپ کی موجودگی میں تیمم ناگزیر ہو جاتا ہے تو میں جس طرح تقی صاحب، سارے ماشاءاللہ مقررین اعظمی صاحب نے بڑی زبردست بنیاد ہمیں فراہم کی کہ ہم تقی صاحب کو سننا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے میں نے لازم سمجھا کہ ذرا یہ جو سٹیج والی کارروائی ہے اس میں بھی اجتہاد ضروری ہے یہ روایتی اسلوب سے ہٹ کے، تاکہ ہم اختتامیہ گفتگو کا جو تأثر ہوتا ہے وہ برقرار رکھ پائے اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے افکار سے، ان کے گوہر عمیق سے مستفید ہونے کے لیے آخری سماعتوں کو وہی لے کے اسی خمار میں مخمور رہے۔ تو میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے حوالے سے ماشاءاللہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے بہت زبردست اور غضب کی جو تشبیہ یوز کی، میں داد دیتا ہوں اور ہمارے لیے ایک امبریلا ثابت ہوا۔ ہم تو مثل موران، ہم تو چونٹیوں کی طرح ملخ کا پر لے کے سلیمان کو پیش کر رہے ہیں، کہاں سلیمان کی حیثیت اور کہاں یہ چھوٹی سی تقریب۔ یہ تو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا شایان شان بالکل نہیں ہے، یکسر نہیں ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، مگر نہ ہونے سے ماحضرہ جتنا ہم سے ہو سکے، بجائے اس کے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، سکوت کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ٹھہرے، اس سے یہ بہتر ہے کہ جو ہے، جو تیار ہے وہ یار پہ نثار ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب جب اس بار پاکستان تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ جب ابھی رخت سفر باندھ رہے تھے، وہاں سے عازم پاکستان ہو رہے تھے تو ہم رابطے میں تھے، تو میں نے بھی اپنا شیڈول ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس طرح ترتیب دیا کہ سفر و حضر، جلوت و خلوت میں ہم ایک ساتھ رہے۔ گزشتہ کوئی ایک عشرے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملک کے گوشے گوشے میں اقبالیات، غالبیات، بے دلیات، کبھی رومی پہ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی اقبال پہ، کبھی بے دل پہ، کبھی اسلام آباد میں، کبھی پشاور میں، مگر مجھے ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دفتری معاملات کی وجہ سے سفر سیالکوٹ میں ساتھ نہیں دے سکا، لیکن سفر و حاضر کے دوران میں نے بہت کچھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وقت گزار کے بہت کچھ سیکھا، بہت سنا، اور کئی ایسے کامن پروجیکٹس، کئی ایسے نکات تھے جو تشنہ تحقیق ہے یا تشنہ طبع ہے یا مختلف ایسے حوالے ہیں جو ابھی منتظر ہے اپنے انجام ہونے کے، تو ان مختلف نکات پہ وقتاً فوقتاً بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوتی رہی۔ گو کہ
دیار ہند کو یہ فخر ہے کہ حضرت حیدرآباد دکن سے ہیں، مگر ہمیں یہ صد افتخار ہے کہ تقی آبدی ہم سے ہے، کیونکہ جو اقبال پہ شیدا ہو وہ ہمارا ہی ہے، جو بلا تفریق شرق و غرب اقبالیات کے دیے جلائے ہے دنیا کے طول و عرض میں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے، وحید الزمان طارق صاحب نے امریکہ اور کینیڈا میں ایک اردو اور اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے نکات چھیڑے۔ یہ ذرا ڈاکٹر تقی آبدی صاحب سے سنیے کہ وہاں کن حالات میں یہ شمع اردو روشن کیے ہوئے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم تو ادھر لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، پشاور کوئٹہ میں بیٹھ کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی کل رات گئے تک ڈاکٹر تقی آبدی مینوسکرپٹس میں، قلمی نسخوں میں رات گئے۔ ہم ایک مقام پہ گئے تھے تو وہاں مخطوطات کی تلاش، کبھی نادر و نایاب نسخہ بے دل کا ہے، کبھی امیر خسرو کا ہے، کہیں غالب کا کوئی مطبوعہ نادر نسخہ خیام کا ہے۔ تو وہاں سے پھر ایک اور مقام پہ گئے جہاں مزید نوادرات تھے مطبوعہ۔ پہلے تو ہم مخطوطات کے گنجینے گئے تھے اور وہاں سے زمانے کے گھر جھاڑتے ہوئے، اب وہ میڈیکل ڈاکٹر جو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ جو ہائیجین کانشیس بندہ ابھی مخطوطات کے گرد آلود کتابوں کو جھاڑ رہا ہے۔ یہ ذوق ہے، یہ جنون ہے، یہ عشق ہے علم سے ڈاکٹر تقی آبدی صاحب۔ ورنہ تو ان کے ٹائم 5 منٹ لینے کے لیے تو پتہ نہیں کتنے ڈالر کا فیس ہے۔ ابھی جو طب جس طرح پاکستان میں کمرشلائز ہوا ہے، مگر یہ وہ مسیحا ہے جو دیکھتے تو نبض ہے مگر حال دل کا کہ کیفیات بتاتا ہے۔ ڈاکٹر تقی آبدی کے تمام آثار میں چھو مرگ آید، میں کم از کم ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں، ہم جو لکھنے والے، پڑھنے والے، پی ایچ ڈی، سندی تحقیق، استاد، اساتذہ جتنے بھی ہیں، لیکن ہمیں وہ میڈیکل اپروچ تو نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کو ہے۔ چھو مرگ آیت میں اقبال کے تمام بیماریوں کے، تمام میڈیسنز، ایون کہ وہ میڈیکل ایکوپمنٹس کے نام، ٹیکنیکل نام، جو ایک میڈیکل ڈاکٹر، ابھی کتنے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، کسی کو خدا نے یہ توفیق نہیں دی۔ ڈاکٹر تقی آبدی کے یہ اعزاز ڈاکٹر تقی آبدی کا منتظر تھا کہ وہ اقبال کے اس پہلو پہ لکھے، اور اقبال اپنے موت سے 20 سال پہلے چلے گئے۔ اس نقطے پہ جو سیر حاصل گفتگو ہم نے نجی محفلوں میں کی، یعنی یہ اپروچ میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے، تمام میڈیکل ڈاکٹر کو یہ فراست نہیں ہے، چونکہ اب حال دل کے اسرار و رموز سے واقف ہے اور طب کے اصطلاحات اور اس کی بھی یکتائے روزگار شخصیت ہے۔ بلکہ اس وقت ماشاءاللہ امریکہ اور کینیڈا اور اس میں جو ٹاپ لیول کی فزیشین ہے ان میں ڈاکٹر صاحب کا شمار ہے۔ تو وہ اگر اقبال فہمی پہ اپنے علم کو منطبق کرے تو چوں مرگ آیت ہی آ سکتی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کے کارہائے نمایاں میں بے شمار کتابوں کے ساتھ ساتھ یہ جو اقبال کے سائنٹیفک اپروچ کے حوالے سے ڈاکٹر تقی خان صاحب کی ایک بک ہے جو ابھی حال ہی میں حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے، حیدرآباد انڈیا سے، تو اس کی باضابطہ تقریب رونمائی کا بھی ہم یہاں اہدا کرتے ہیں۔ اور خدا نے چاہا اس وقت چونکہ لاہور کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں چھٹیاں ہیں، تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، ہماری یوتھ نہیں آ پائے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم ڈاکٹر تقی آبدی کے مجموعی علمی ادبی خدمات
جس میں ڈاکٹر تقی آبدی، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کوئی 14 MPhil اور PhDs ہوئے ہیں ڈاکٹر تقی آبدی صاحب کے خدمات کا احاطہ کیے ہوئے. تو کیا ہی بہتر ہو انشاءاللہ زندگی رہی یار زندہ صحبت باقی، ہم آپ کو بحیثیت دبیر شناس ایک پروفیسر صاحب مقالہ پیش کرے، دوسرے پروفیسر صاحب مقالہ پیش کرے، بحیثیت رومی شناس، بحیثیت اقبال شناس، بحیثیت ادبی و اصطلاحات اور تراکیب اور کتنے کتنے موضوعات. ابھی میں لسٹ دیکھ رہا تھا ان کے مطبوعات کا، ماشاءاللہ اس کا احاطہ اتنے چھوٹے سے وقت میں، اور اس کا تقاضا یہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا تعریف قطعاً نہیں کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب کی خطاب کے بعد جی ہاں، یہ پروفیسر صاحب کی جو کتاب ہے پہلے اس کی تقریب رونمائی ہو، اس کے بعد آپ کی خطاب ہو. بہتر یہ سب سے بہتر. میں پریزیڈیم سے ملتمس ہوں کہ آپ سارے آ کے اس کتاب کی رسمی تقریب رونمائی، تاکہ یہ صرف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حیدرآباد دکن کے گزشتہ 6 مہینے پہلے پروفیسر تقی خان کا انتقال ہوا. جب حیدرآباد دکن علامہ اقبال آئے تھے تو ان سے ملاقات کی تھی، اور یہ جو کتاب ہے بڑی عجیب قسم کی اور بہت عمدہ کتاب ہے، اقبال اے سائنٹیفک اپروچ. اس میں میرا ایک پریفیس شامل ہے. انہوں نے انتقال سے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ تمہیں اس کا پریفیس لکھنا ہے، تو بہرحال وہ باقی نہیں ہے. تو یہ کتاب آپ پڑھیں، مخصوصاً آج کے نوجوانوں کے لیے. اقبال کے اشعار کو انہوں نے جس طریقے سے پیش کیا ہے سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ، ایک نئی چیز ہے. پروفیسر مرحوم تقی خان صاحب کے آپ کے دست مبارک سے جو ہے آپ سب کو مبارک ہو. انٹرنیٹ پہ ہماری جو سائبر نیٹ لائبریری ہے اس کا PDF جو ہے انشاءاللہ دنیا کے کون جو کنار تک ہم پہنچائیں گے، اور اس کا جو ہے ہمارے ویورشپ مور دین 16 ملین ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ڈاکٹر تقی خان کی کاوش دنیا کے طول و عرض تک پہنچ جائے. اور یہ PDF موجود ہے، آپ اس سے PDF لے سکتے ہیں. یہ PDF موجود ہے، جتنے بھی لوگ چاہیں. میں کیا کہتے ہیں تنولی صاحب اور پروفیسر رفیقی صاحب کو دے دوں گا. پلیز ریڈ دس ون. میرے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو گئے جب میں نے کتاب